بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہمارا جانوروں کے جھوٹے کے بیان میں ہے۔ پہلا مسئلہ، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بے دین ہو یا ناپاک ہو یا عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا، لیکن بہتر یہ کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانج بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ، سور خنزیر کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ چوتھا مسئلہ، بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، لہٰذا اور پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اور پانی نہ ہو تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے، کر لے۔ پانچواں مسئلہ، دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مالدار ہے، تو اسے نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے، پھر اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں اور مکروہ بھی نہیں۔ چھٹا مسئلہ، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو ناپاک نہ ہوگا بلکہ مکروہ تنزیہی رہے گا۔ ساتواں مسئلہ، کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی چیزیں اور پلیدی کھاتی پھرتی ہیں، اس کا جھوٹا بھی مکروہ تنزیہی ہے، جیسے بلی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ آٹھواں مسئلہ، شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ تنزیہی ہے، لیکن جو پالتو اور مردار نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں ناپاکی کا شبہ ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ نواں مسئلہ، حلال جانور جیسے مینڈا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور حلال چڑیاں جیسے مینا، طوطا، فاختہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے، اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ 10واں مسئلہ، جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ 11واں مسئلہ، اگر چوہا روٹی کتر کر کھا لے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھائے، یعنی کتری ہوئی جگہ کو تھوڑی تھوڑی وہ ہٹا دے روٹی اور باقی کھا لے۔ 12واں مسئلہ، گدے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے کہ اس کے ساتھ وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ سو اگر کہیں صرف گدے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ وضو اور تیمم میں جو بھی پہلے کرے درست ہے، پہلے وضو کرے پھر تیمم کر لے یا پہلے تیمم کرے پھر وضو کرے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اسی طرح 13واں مسئلہ، جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ اور گدے و خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ 14واں مسئلہ، کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ ہے اور برا ہے۔ 15واں مسئلہ، غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے،
جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ شروع میں جو بلی کے جھوٹے کے متعلق مسائل ذکر ہو گئے ہیں، تو یہ اس بلی کا حکم ہے جو گھروں میں پالتو ہو، اور جو بلی گھروں میں پالتو نہیں ہوتی بلکہ جنگلی ہوتی ہے اور ادھر ادھر گھومنے والی ہوتی ہیں تو ان کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔